بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب لائن اور میں ہوں بلال کتب. اور آج کا جو دن ہمارا ہوتا ہے اس پہ ہم عام طور پہ ما بعد الطبیعات کی بات کرتے ہیں، کچھ ایسے روحانی پہلوؤں کی بات کرتے ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے خواب کی، اور ہرگز بھی خواب کے شرعی پہلوؤں کے اوپر بات نہیں کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے خواب کے اوپر قرآن میں بہت سے آپ کو واقعات ملتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ملتا ہے، لیکن اس میں معاملہ یہ نہیں ہے کہ خواب سچے ہوتے ہیں کہ جھوٹے ہوتے ہیں. سچے بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں. خواب کے جو دیکھنے کا انداز ہے، جو دیکھنے والا ہے، وہ اس کو دیکھ کر جب بتاتا ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن یعنی کہ اس کی وضاحت کرنے والا شخص جو ہے وہ کون ہے، کیسا ہے، کن بنیادوں پہ کر رہا ہے. اس کو دو لفظ استعمال کرتے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے سمبولوجی. سمبولوجی کیا ہے مجھے نہیں پتا اس کا اردو ترجمہ کیا ہوتا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے سائنولوجی. سائن اور سمبل، مجھے اردو کے لفظوں میں اس کا کہیں نہیں پتا، کسی کو پتا ہو تو مجھے ضرور بتا دے. سائن اور سمبل کو ڈفرینشیٹ کوئی کیسے کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی کی موت دیکھی ہے تو اس کی سیق اور سباق جانے بغیر بھی کیا اس کا معنی ہو سکتا ہے، یا اس کی سیق اور سباق جاننا پڑے گا؟ اور دوسرا، کیا موت کا مطلب موت ہی ہوگا یا کچھ اور ہوگا؟ قاری شفیق الرحمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. قاری صاحب، یہ نہیں ممکن ہو سکتا کہ جو خواب ہے کوئی آ کے آپ کو بتائے کہ یہ خواب ہے، تو آپ یہ بتا سکیں کہ یہ خواب آپ نے دیکھا بھی ہے یا نہیں؟ ہاں، اس طرح کی مثال ملتی ابن سیرین کے حوالے سے آتا ہے. ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا کہ وہ ایک نہر سے پوری چرند پرند اور جانور سیراب ہو رہے ہیں. اب جس وقت اس نے یہ خواب دیکھا، اس نے کہا ابن سیرین سے جا کے نہ پوچھو، لونڈی کو کہا. لونڈی نے جا کے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو میرے ساتھ سیراب ہو رہے ہیں. تو امام ابن سیرین نے فرمایا کہ جس نے یہ خواب دیکھا نا اس کا نام بتاؤ. کہنے کہ میں نے دیکھا ہے. امام ابن سیرین فرمانے لگے تو پوری زندگی اور بھی اتنی زندگی زندہ رہے تو تجھے یہ خواب نہیں آ سکتا. کسی اور نے دیکھا ہے، تجھے یہ خواب نہیں آ سکتا. تو پھر دوسری دفعہ آئی، اس نے کہا میں نے خواب دیکھا. کہنے لگے بھی اس وقت تک تعبیر نہیں ہو سکتی جس وقت تک جس نے خواب دیکھا ہے اس کا نام ذکر کرو. ملکہ زبیدہ نے جس وقت یہ بات سنی، کہا کہ ملکہ زبیدہ کا نام بتا دو کہ ملکہ زبیدہ نے یہ خواب دیکھا ہے. تو امام ابن سیرین فرمانے لگے ہاں، ملکہ زبیدہ یہ خواب دیکھ سکتی ہے، آپ خواب نہیں دیکھ سکتی، اس لیے کہ ملکہ زبیدہ اپنی زندگی میں ایک نہر کھدوائے گی جس سے جانور بھی انسان سارے سیراب ہوں گے، اور وہ نہر طیف سے مکہ تک. لیکن یہ نہر تو اس وقت سے بہت پہلے کھل چکی ہوئی نہیں، یہ اسی ملکہ زبیدہ کے خواب کے متعلق ملکہ نے کھدوائی، ملکہ نے کھدوائی اور خواب کی بنیاد پہ کھدوائی ہے. حاسد کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے، حاسد سمجھ آتا ہے. حاسد آپ کو سمجھ آ جاتا ہے؟ حاسد بسا اوقات اپنی علامات اور حرکتوں سے سمجھ آ جاتا ہے، حرکتوں سے سمجھ آ جاتا ہے. حاسد ماتھے پہ لکھا ہو نہیں، یہ اندرونی معاملہ ہے. آپ نے جب تعبیر بتانی ہے تو تعبیر کیا ہے؟ تعبیر کا میں تو پوچھ رہا ہوں. یہی میں کہہ رہا ہوں. حاسد جس وقت آپ ایک اصل میں ایک علم ہے، اور یہ روحانی علم ہے جو آدمی اللہ سے جتنا تعلق ہوتا ہے. میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں. مثلا ایک آدمی خواب پوچھنے لگا بھی قاری صاحب میں 2 پلیٹوں میں کھا رہا ہوں. اب 2 پلیٹوں کو دیکھنا، اب سامنے والے کی حالت کیا ہے، اس وقت اس کی نوکری جاب کیا ہے، اور اسی طرح اپنی بصیرت لگا کے تو ان کو لگا رہے ہیں نا. پھر نہیں دیکھیں، اس نے خواب اللہ نے اس کو دکھایا. اب اللہ نے اس کو خواب دکھایا 2 پلیٹوں میں کھا رہا ہے، تو اس کی تعبیر جو ہم نے کی، ایک بات تو سنیں. اس نے خواب صحیح دیکھا، 2 پلیٹوں میں کھایا. اب اس کی تعبیر کیا تھی؟ جو شریع اس جو تعبیر کو سمجھتا اس کو سمجھائے گی کیا کہ بھائی 1 پلیٹ میں کھانا حلال ہے جائز، 2 پلیٹوں میں کھانا حرام ہے. 2 پلیٹوں میں کھانے کی تعبیر یہاں یہ ہے کہ جس مالک کے پاس تو نوکری کر رہا اس کا کچھ نہ کچھ حرام. تو یہ جو ساری شادیوں پہ جا کے 2-2 3-3 پلیٹوں میں کھاتے ہیں، وہ نہیں. آپ خواب کی تعبیر میں دیکھیں، مثال کو دیکھیں. اب مطلب اس کا حقیقت سے تعلق ہی کوئی نہیں. حقیقت سے تعلق ہے، حقیقت سے تعلق. اصل حقیقت میں ایک برتن ہی ہوتا ہے، باقی تو چیزیں ہماری دنیاوی زندگی میں ایسا جو ہے اس میں خشک پڑی ہے غذا، ایک میں گیلی پڑی ہے، ایک میں نان پڑا ہے، ایک میں میٹھا پڑا ہے، 4 ہو گئی. آپ نے کہا 4 میں حرام. آپ کیسی بات ہے؟ اس خواب کی تعبیر، یہ تعبیر صحیح واقع بھی ہوئی. اس نے واقعتاً اس نے کہا افسا واقعتاً میں اس مالک کے پاس جس کے پاس نوکری کرتا ہوں، اپنی جاب اپنی تنخواہ کے علاوہ کچھ میں حرام اخذ کر رہا ہوں. اس کو تعبیر اس کی حقیقت بھی ہو گئی. سمجھ میں یہ نہیں بات. دیکھیں، میں تو نبی پہلے کرتا تھا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جس وقت سے پڑھا ہے
کہ جو آدمی جب تک 100% یعنی کنفرم نہیں ہے تعبیر اس وقت تک بتائے گا تو 70 سال یا 60 سال کم و بیش یہ 2 ہندسے ہیں، وہ جنت کی مسافت نہیں، خوشبو نہیں پائے گا. تو لہٰذا میں نہیں اس کی کرتا تعبیر. تو اس کا مطلب خوابوں کی تعبیر کرنی نہیں چاہیے؟ خوابوں کی نہیں، جس کا مکمل 100% اسے علم ہے. اگر تو یہ ان کو 100% ہے داؤد بھائی کو، اب اسی پہ اللہ کی حدیث کو آپ کو حضرت عطا کر رہا ہوں، یہ میں اس کی وجہ سیدنا ابو بکر صدیق، یہ بھی ایک علم ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خواب کی ایک تعبیر کی، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ابو بکر اگر کوئی بندہ خواب کی کنفرم تعبیر نہیں جانتا وہ تعبیر کرے گا، کیونکہ یہ پورا علم ہے. وہ 60 یا 70 یہ 2 حدیثوں میں یہ لفظ 60 سال کی مسافت جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. صحیح حدیث ہے. تو جب آپ تعبیر ہی نہیں کر سکتے تو نہیں دیکھیں لوگ ہیں، اسی لیے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا. یہی میں بات یہی دیکھو یہی جب آپ نے تعبیر کرنی نہیں ہے تو پھر بات جی حضور اقدس یہ فرمائیے ڈرونے خواب آتے ہیں بڑے خواب. ڈرونے خواب یہ بھی ہو سکتا ہے معدے کی گرمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ڈرونے خواب میں دیکھا جائے کہ ڈرونا خواب آ کیا رہا ہے، ہوا سے اوپر سے نیچے گر رہا ہے، یا بھینس آ رہی ہے، یا اسی طرح سانپ آ رہا ہے، یا اوپر سے نیچے گرنے کا کیا مطلب؟ یعنی اوپر سے پہاڑ سے نیچے گر رہا ہے. اس سے کیا معنی ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اچھے جا رہے تھے لیکن آپ کامیابی سے نیچے آنا شروع ہو جائیں گے، وہ علمی اعتبار سے بھی، نیکی کے اعتبار سے، یا مالی اعتبار سے بھی، یعنی آپ کی بلندی یا ترقی رکنے والی ہے. اور اسی طرح بھینس کو دیکھنا تو اس کا مطلب یہ بھینس اس کی طرف آ رہی ہے. اب بھینس اس کی طرف آ رہی ہے یا مار رہی ہے یا سانپ آ رہا ہے، اس کا لازمی مطلب ہے کہ اس کا حاسد ہے، اور حاسد یا تو وہ جادوگر بھی ہے. بھینس حاسد ہے؟ بھینس پکی بات ہے جادوگر کی طرف سے علامت ہے، جو بھینس کی شکل میں آتا ہے. ایک قربانی کے اندر بھینس بھی شامل ہے، پتہ آپ کو؟ نہیں دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے جو مجھے بھی سمجھائی. عام طور پہ جادوگر بکرے کی سیری لیتا ہے، لیکن وہ بکرے کی سیری کنفرم وہ بھینس کی شکل میں آ کے حملہ کرتی ہے اور دیو کی شکل میں. دیکھیں جو بات میں کر رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں، اور میں علاوہ دل بصیرہ کر رہا ہوں. اور اسی طرح بعض دفعہ پانی کا ہوا، پانی اگر صاف نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تیرے اوپر رحمت ہے اور آپ کے حالات کھلنے شروع ہو گئے. اگر پانی گندلا ہو تو اس کا مطلب، اگر پانی کے اندر بندہ پاؤں رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور مزید بھی پھنس سکتے ہیں. یہ کہ اماموں کی اپنی تکرار ہے کہ سمبولوجی اور سائنولوجی جو ہے وہ اس کے معنی کیا ہے. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی. امام جعفر صادق جو ہیں، امام سیری جو ہیں، انہوں نے ان چیزوں کی باتوں کی جو تعبیریں کی ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ روحانیت سے جوڑا ہے، لیکن روحانیت سے زیادہ اس کو یاد سے جوڑا ہے. پھر ان چیزوں کے معنی جو ہیں وہ تفسیر میں بتا دیے ہیں کہ ان کے معنی یوں اور یوں. مثال کے طور پہ پانی کے معنی کیا کیا ہو سکتے ہیں، لیکن فہم اور ادراک جو ہے یہ کنجی ہے کسی بھی بات کو سمجھنے یا کرنے کی. جب بھی خواب شیئر کیجئے محسن سے کیجئے یا عالم سے کیجئے.